الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مسائل پہ امام جوزی رحمہ اللہ نے اب اس میں آگے لکھا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن عورتیں جو کرتی ہیں خدمت وہ مرد نہیں کرتے، یہ تو ہے مسئلہ۔ والدین کی رضامندی اللہ ہی کی رضامندی میں ہے، اور اس میں دیکھیں جب والدین راضی ہوں تو پھر اللہ راضی ہوگا۔ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ والدین حق پہ ہوں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ ایسے خلاف شرعی کام کر دیں تو اس کی اطاعت آپ پہ کوئی پھر واجب نہیں ہے آپ کے اوپر والدین کی اطاعت، اگر وہ گناہ کی کوئی کام کی بات کرتے ہیں گناہ کی۔ تو اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، یعنی والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ والدین کے ساتھ آپ تکرار بحث آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہیں تک حدیث میں کہ آپ اف تک نہ ان کو کہیں۔ ہاں ان کا وہ کہنا نہ مانیں جو شریعت اسلام کے خلاف بات ہو، والدین کی وہ نہ مانیں۔ آگے والدین کی خدمت آپ جتنی بھی کر لیں، اب یہ بالکل نہ سمجھیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اس لیے کہ والدین کے حقوق صرف خدمت سے ادا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اگر والدین بیمار ہوں تو آپ دیکھتے ہیں بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، والدین بعد دل میں سوچتے ہیں چلیں یہ چلے بھی جائیں، اب بوجھ بن گئے ہیں، یہ بھی بعض لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین تنگ نہیں پڑتے، یہ فرق ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ تنگ پڑ جائیں گے، بلکہ بعد تو ان کے مرنے کی بھی دعا کریں گے کہ چلے جائیں اب کیا ہے تو۔ لیکن بچہ چاہے جتنا بھی بیمار ہو ماں باپ یہ نہیں کہتے، تو یہ آپ فرق دیکھ لیں، چاہے کتنی بھی خدمت کر لیں آپ تو آپ والدین کے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے والدین کے لیے دعائیں کریں، زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے مرنے کے بعد بھی دیکھیں ان کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی دعا اور مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہیں، یہ دعائیں قبول ہو کر ہی رہتی ہیں۔ اگر والدین کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، اسی طرح والدین کی بد دعا بھی اثر رکھتی ہے، جس طرح والدین کی دعا اثر رکھتی ہے۔ کوشش کریں والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن ماں زیادہ حق رکھتی ہے۔ دین اسلام میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ والدہ کا ذکر کیا، حسن سلوک کا، پھر والد کا ذکر کیا، والدہ کو ان کو مقدم رکھا، والدہ کو مقدم رکھا جائے، والدہ کا دھیان زیادہ رکھا جائے گا، کیونکہ والدہ نے بڑی تکلیف سے جنا ہے بچوں کو، اس لیے والدہ کا مقدم رکھا گیا شریعت میں۔ دوسرا، والدین کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں والدین فوت ہو چکے ہیں معاملہ ختم، نہیں، ان کا حق کبھی بھی آپ پہ ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ہر روز نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پر کبھی کبھی ذکر کر دیا اللہ ان کو جنت دے، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں کبھی ان کے لیے نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، لیکن رسمی طور پہ ماں باپ کا ذکر ہے اللہ ان کو جنت دے، ایک رسمی بات ہے، آپ ان کے لیے خصوصی ٹائم نکال کر دعائیں کریں، رسمی طور پہ نہیں، خصوصی دعائیں ان پر رحم کریں، رحم کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اور ان کے لیے صدقہ کریں۔ اگر ان پر قرض ہے کسی کا، ان پہ وہ اتاریں، ان کے لیے بہتر ہے آپ ان کے لیے پانی کا صدقہ کریں، یہ بھی ایک افضل ہے۔ جو چیز کریں وہ ثابت ہے۔ ہاں ہم لوگ ایسی چیزیں صدقہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ چیز کا دھیان رکھیں۔ ہاں اولاد صدقہ جاریہ ہے اور اس کو اچھے عمال کرنے چاہیے جو ثابت ہے۔ اپنی طرف سے آپ صدقہ جاریہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے جو ثابت نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن و سلوک میں یہ بھی بات آئے گی کہ والدہ کی سہیلیاں، والد کے دوست، ان کے مرنے کے بعد والدین کے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، یہ بھی حق ہے والدین کا۔ دوسروں کے ساتھ استغفار کریں والدین کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں، ٹھیک ہے، ان کی رشتہ داری ان سے جو جڑتی ہے، ان کے واسطے سے جو رشتہ داری ہے ماں باپ کے، ان کا خیال رکھیں، یہ سارے ماں باپ کے حقوق میں سے ہیں۔ اسی طرح امام جوزی آگے لکھتے ہیں غیبت لعانی چیزوں سے پرہیز کریں، اس سے کوئی مشکل سے ہی بچتا ہوگا۔ غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ بھی بعض لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ صرف بعض کا یہ چیزیں باتوں تک ہی محدود ہوتی ہیں، عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے۔ غیبت نبی علیہ السلام نے فرمایا غیبت کو کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی تو اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اسلام۔ اور دیکھیں
آگے جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیوی نے دوسری بیوی کو جیسے ہم بعض کا کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی بات کسی کے اوپر بات کر دیتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آتا ہے کہ ایک بیوی نے دوسری کو تانا دیا چھوٹے قد کا، تو آپ نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ تو غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کی گوشت کھانے والی بات ہے، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں سود سے بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو بچیں۔ بلکہ جس کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، اس کے جا کر معافی مانگیں اور زبان پر اپنا کنٹرول کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کتنا مشکل کام ہے کہ ہم کسی کی غیبت ویسی بات کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں جو کہ اس کو ناپسند گزرتی ہے، تو اس سے بچا جائے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ امام جوزی نے آگے لکھا ہے۔